السلام علیکم۔ دین اسلام کی عظیم خواتین، رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام عالم اسلام کی عظیم المرتبت خواتین، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی تھیں۔ ان کی پہلی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ایک بادشاہ کی بیٹی تھیں۔ روایت ہے کہ آپ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس زمانے میں مصر کا بادشاہ بہت ظالم و جابر تھا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی برا رویہ اختیار کیا، مگر اللہ کے حکم سے وہ آپ کا تابع ہو گیا، اور اس نے عقیدت و احترام کے ساتھ ایک نیک بی بی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور آپ نے ان سے نکاح کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دونوں بیویوں کو لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے، اور کنعان کے مقام پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں اس وقت کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے وہ بہت افسردہ اور پریشان رہنے لگی تھیں۔ ایسی صورتحال میں یہ طے پایا کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کسی اور جگہ رکھا جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر اس مقام پر پہنچے جو آج خانہ کعبہ کے قریب میں ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بیٹے کے ساتھ اس مقام پر رک گئیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس چلے گئے۔ وہاں ان کو اللہ کی جانب سے 2 فرشتوں نے آ کر خوشخبری دی کہ ان کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتنی زیادہ عمر کے ہو چکے تھے کہ ان کو اولاد کی توقع نہیں تھی، اس لیے وہ اس خبر سے بہت حیران ہوئے، لیکن فرشتوں نے یقین دلایا کہ یہ اللہ کی مرضی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اسحاق رکھا گیا۔ حضرت اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک عظیم پیغمبر گزرے۔ ادھر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس کھجوروں کا ایک تھیلا اور پانی کا مشکیزہ تھا، اور توقع تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلد آ جائیں گے، مگر ان کو آنے میں کئی دن لگ گئے، اور ان کے آنے سے پہلے ہی پانی ختم ہو گیا۔ اب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت پریشان ہوئیں، اور پانی کی تلاش میں 2 پہاڑیوں کے درمیان دوڑنے لگیں۔ 7 چکر لگانے کے بعد وہ تھم کر واپس بچے کے پاس آئیں تو دیکھا جہاں بچہ پیاس سے ایڑیاں رگڑ رہا تھا وہاں سے میٹھے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا ہے۔ چند دن بعد ادھر سے ایک قافلے کا گزر ہوا، اور قافلے والوں نے جو صحرا میں چشمہ دیکھا تو یہیں پڑاؤ ڈال لیا، اور چشمے کے پانی کے عوض حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عشر دینے لگے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی دوسرے لوگوں کی طرح بھیڑ بکریاں پال لیں۔ اللہ نے ان کی اس تجارت میں برکت دی۔ جن پہاڑیوں کے درمیان اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 7 چکر لگائے تھے، وہ پہاڑیاں صفا اور مروہ کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس تلاش کے عمل کو مسلمان کے لیے عبادت کا حصہ بنا دیا۔ رہتی دنیا تک اور آج تک دنیا بھر کے فرزندان توحید جب حج کرنے جاتے ہیں تو اس کے ایک رکن کے طور پر صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتے ہیں، جس کو سعی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصے بعد تشریف لائے تو آبادی اور چہل پہل دیکھ کر حیران بھی ہوئے اور خوش بھی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ان کو دیکھ کر بے حد مسرور ہوئیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام باقاعدہ آنے جانے لگے۔ پھر وہ مشہور خواب والا واقعہ پیش آیا جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ انہوں نے اس خواب کا ذکر اپنے بیٹے اور بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا، اور وہ دونوں اللہ کی رضا پر راضی ہو گئے۔ پھر اللہ کے حکم کے مطابق وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے منی لے جانے لگے۔ اس موقع پر شیطان نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بہکایا کہ تمہارا شوہر تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے استقلال سے جواب دیا، ملعون دور ہو، اگر اللہ کا حکم ہے
تو ہمارا سر اس کے سامنے خم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جانور کی قربانی قبول کی۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس اطاعت کو قیامت تک مسلمانوں کے لیے عبادت کا درجہ دے دیا۔ السلام ماہی سیاح